اللہ تبارک و تعالی نے ایسی دلیل عطا فرمائی ہے محبوب علیہ السلام کو توحید پر، اپنے ایک ہونے پر، اپنے مختار مطلق ہونے پر، اپنی عظمت اور شان پر، میں جس کا جواب ہی کوئی نہیں۔ میں محبوب پیارے الحمدللہ علم مناظرہ جو ہے وہ تعلیم فرمایا جا رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے ایسے دلیل دی، ان کے پاس جواب نہیں، اللہ نے میں الحمدللہ، یعنی اللہ تمہیں فتح عطا فرما دے تو اس فتح کو بھی اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگ تھے نا، وہ کہتے تھے کہ جہاد ہم کریں گے، فتح ہمارے رب کے دین کی ہوگی۔ یہاں ہم کہتے ہیں جہاد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح، وہ دوسرے آگے کریں، فتح ہماری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو اپنی ذات کے لیے بھدی مثالیں دینے سے منع فرمایا۔ لوگ جو ہے وہ اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں دیتے تھے۔ کل آپ کے سامنے اس پر تفصیلاً گفتگو ہوئی۔ اس آیہ مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مثالیں دی ہیں۔ میں کہ تم مثالیں نہ دو، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے تم مثالیں بیان نہ کرو۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ خود مثال بیان فرماتا ہے۔ جی ظاہر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال بیان کریں گے، بے ادبی کا پہلو پایا جائے گا، گستاخی کا پہلو پایا جائے گا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، ادب ہی نہیں ہوگا، عظمت اور شان خدا بندی سے آگاہ ہی نہیں ہے وہ، تو جب مثالیں بیان کریں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا، ہے یا نہیں؟ جیسے آج کل لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک بزرگوں کے توسل کے جواز پر دلیل دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کو وکیلوں سے اور ججوں سے اس کا تقابل کرتے پھرتے ہیں۔ سنتے نہیں سنتے آپ، کہتے دیکھو جی آپ جج کے پاس ایک دم تو نہیں جا سکتے، آپ درمیان میں وکیل کو ڈالتے ہو، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جج یہاں بیٹھے ہوئے وہ کس فکر کے لوگ ہیں اور کس قانون کو چلا رہے ہیں، کس نظام کو چلا رہے ہیں، برٹش لا کو چلا رہے ہیں یا قرآن کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، اور کہاں رب تعالیٰ کی بارگاہ اور کہاں ایک برٹش لا کو چلانے والے شخص کی جو ہے وہ کورٹ کچہری، اتنا ہی پتہ نہیں ہے آپ کو۔ اور مثالیں اس طرح کی، میں سچی بات کہوں اس سے بڑی گندی مثال نہیں ہو سکتی کہ اس مثال کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پہ فٹ کیا جائے۔ بتائیں کہ جی دیکھیں جی آپ جو ہے وہ جج تک بغیر وکیل کے نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک جو ہے نا وہ کیسے پہنچ سکتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا تضربوا للہ الامثال، تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، تو وہی ہوگا جو کر رہے ہیں پھر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مثال بیان فرمائی، ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک بندہ وہ ہے جو عبد محض ہے، کسی کا غلام ہے، غلام مملوک ہے، مکاتب نہیں ہے یا اور معاملہ نہیں ہے۔ ایک غلام ہوتا ہے کو آزاد کر دیا جاتا ہے، ایک غلام وہ ہوتا ہے جو مکاتب ہوتا ہے، جس کی لکھ پڑھ ہو چکی ہوتی ہے کہ جناب اتنا تم دے دو تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اس کو پھر کمانے کی، تصرفات کی کچھ نہ کچھ اجازت ہو جاتی ہے، ظاہری بات ہے کمائے گا اپنے طور پر تو مالک کو دے کے آزاد ہوگا۔ تو اس طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے عبد مملوک وہ ہوتا ہے جو کلی طور پر اپنے آقا کی ملکیت میں ہو، اور ایسا بندہ جو ہے اسے کسی طرح کے کوئی تصرف کا حق نہیں ہوتا، وہ کسی شے کا مالک نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اپنے وقت کا بھی مالک نہیں ہوتا، اس کا وقت بھی، اس کی جان بھی، ہر ایک شے اس کے آقا کی پابند ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ مثال دیتا ہے ایسے بندے کی، عبد مملوک کی، لا یقدر علی شیء، وہ کسی شے پر کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ شے جو ہے یہ نکرہ ہے اور اس میں تمام چیزیں داخل ہیں۔ فرمایا کہ وہ کسی شے پر کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک طرف یہ بندہ ہے
اور دوسری طرف وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، دوسری طرف وہ بندہ ہے جسے ہم نے بہت اچھا رزق دے رکھا ہے، اچھا رزق دے رکھا ہے۔ فرمایا کہ پھر فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ لوگوں کو سامنے بھی مدد کرتا رہتا ہے، کوئی پریشان حال آ جائے اس کو دیتا ہے، کوئی ضرورت مند آ جائے اس کو دیتا ہے، بھکاری آ جائے اس کو دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے، بہنوں کو دیتا ہے، بھائیوں کو دیتا ہے، ہر ایک جگہ خرچ کرتا ہے۔ سرم وجارا، ہاں پوشیدہ طور پر بھی دیتا ہے، اندھیرے میں بھی جا کے لوگوں کو دیتا ہے، بند ہاتھ میں بھی لوگوں کو پکڑا دیتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، اور اعلانیہ بھی جا کے لوگوں کو دیتا پھرتا ہے، اعلانیہ بھی جا کے لوگوں کی مدد کرتا پھرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک یہ بندہ ہے جو جگہ جگہ اپنا مال خرچ کرتا پھرتا ہے، اور دوسری طرف وہ بندہ ہے جو عبد مملوک ہے، غلام ہے کسی کا، بے اختیار ہے، اس کے سامنے کوئی مرتا رہے تو گلاس پانی کے نہیں پلا سکتا، کوئی مدد کے لیے پکارتا رہے تو ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، وہ بندہ جو کسی طرح کا کسی کے ساتھ تعامل نہیں کر سکتا، وہ عبد مملوک ہے، محض غلام ہے کسی کا، اپنی سانسوں کا بھی مالک نہیں ہے، اپنی حرکات و سکنات کا بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک اس طرح کا عبد مملوک ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کے دونوں ہاتھ رات دن ہماری راہ میں دینے میں مصروف ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم ہی بتا دو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستوون، اللہ نے فرمایا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستوون، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں مساوی ہو سکتے ہیں؟ ظاہری بات ہے اس کا جواب اللہ نے نہیں دیا، اس کا جواب سوائے نہ کے بنتا ہی نہیں ہو سکتے جی، بتائیں اس کے علاوہ کوئی اور جواب بنتا ہے؟ یہاں نہیں بنتا نا جواب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا، آگے اس کا جواب نہ دینا اللہ تعالیٰ کا اس بات کا اعلان ہے کہ جب یہ محبوب کریم علیہ السلام سوال کریں گے ان کے سامنے تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی، یہ بات کرنے کے بعد حل یستوون فرما کے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا الحمدللہ۔ کیا فرمایا؟ الحمدللہ۔ قربان جائیں، اس کا تعلق دیکھیں پچھلے مضمون کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو بندے ہیں، ایک وہ ہے جو عبد محض ہے، ایک غلام ہے، وہ کوئی شے کسی شے پر اختیار نہیں رکھتا، اور دوسرا بندہ وہ ہے جسے ہم نے رزق دے رکھا ہے، اچھا رزق حسن دے رکھا ہے، وہ رات دن بانٹتا پھرتا ہے، اعلانیہ بھی دیتا ہے، خفیہ طور پہ بھی دیتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اپنوں کی مدد کرتا ہے، ہر جگہ دیتا پھرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ فرمانے کے بعد الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ اس میں غور کریں کہ یہاں الحمدللہ لانے میں کیا حکمت کار فرمایا ہے، کلام کا جوڑ دیکھیں نا یار، بظاہر بندہ اگر غور کرے تو آپس میں اس کا جوڑ سمجھ نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے دو بندے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، حل یستوون برابر ہو سکتے ہیں الحمدللہ۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ اس کا کیا مطلب ہے یار؟ حل یستوون فرما کے الحمدللہ، میں برابر ہو سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور کریں، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، دو حکمتیں ہو سکتی ہیں امکانی طور پر۔ پہلی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عقیدہ توحید کو واضح فرمایا، عقیدہ توحید کو واضح فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک والوں کو جو پتھروں کو مورتیوں کو اللہ کے مقابل لاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثال میں انہیں ذلیل و رسوا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہیں دونوں انسان، غلام بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، دونوں کی پیدائش ایک جیسی ہے، دونوں کا رہن سہن ایک جیسا ہے یا نہیں؟ دونوں کا مرنا جینا ایک جیسا ہے، ایک بھی دنیا میں آیا ہے، وہ بھی آیا ہے، اس نے مرنا ہے اس نے مرنا ہے، یہ بھی رات دن میں جو اندھیرا دیکھتا ہے رات میں، یہ بھی وہی اندھیرا دیکھتا ہے، جو دن میں یہ روشنی دیکھتا ہے دن میں وہ بھی روشنی دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں انسان ہو کے
ایک محض غلام ہے، دوسرا رات دن بانٹتا پھرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو میں جسے ہم نے رزق دیا ہے وہ تمہارے غلام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایک بے اختیار غلام کے برابر نہیں ہو سکتا ہمارا وہ بندہ جسے ہم نے رزق دے رکھا ہے، وہ آگے بانٹ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پھر تمہیں خیال نہیں آتا اس بات کا کہ تم پتھر کو جو کسی شے کا بھی اختیار نہیں رکھتا اسے اٹھا کے میرے مقابل لا رہے ہو؟ ایک پتھر کو اٹھا کے میرے مقابل لا رہے ہو، پتھر کو اٹھا کے تم کہہ رہے ہو یہ بھی خدا ہے، پتھر کو اٹھا کے تم کہتے ہو جناب یہ بھی رب ہے، اس کی بھی عبادت کی جائے گی، یہ بھی ہمیں دینے والا ہے، یہ بھی ہمارا داتا ہے۔ پتھروں کو تم مشکل کشا کہتے پھرتے ہو، تم اتنا پتہ کوئی نہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حل یستوون، فرمایا کہ دلیل کامل ہو گئی، ایسی دلیل کے سامنے دشمن جو ہے اس کے دانت کھٹے نہیں ہوئے، ٹوٹ گئے ہیں، جواب ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے الحمدللہ، اب الحمدللہ کہنا بنتا ہے۔ اب کیا کہنا بنتا ہے؟ الحمدللہ کہنا بنتا ہے۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ، شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دلیل ہمیں عطا فرمائی، ایسی مثال ہمیں عطا فرمائی، دنیا جہان کا کوئی بھی کافر اس دلیل کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ جب ایک غلام بندہ خرچ کرنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، حالانکہ انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب جو دونوں انسان ہو کے برابر نہیں ہیں تو پھر یہ پتھر ہو کے خالق کے برابر کیسے ہو گئے؟ یہ مورتیاں ہو کے مالک کے برابر کیسے ہو گئے؟ جس نے اچھا اس کے پاس تو کچھ ہے نا، ایک گھر بھرا ہوا ہے اس کے پاس روٹی کا، زیادہ سے زیادہ سٹور پڑا ہوگا اس کے پاس روٹی کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس تو سارے خزانے ہیں، اور جب میرے اس بندے کے برابر نہیں ہو سکتے تمہارے بندے انسان، تو پتھر میرے برابر ہو گئے ہیں، تو بتائیں الحمدللہ کہنا بنا نہیں بنا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جی اب دوسرا معنی جو ہے، دوسری حکمت یہاں الحمدللہ لانے کی وہ یہ ہے کہ درود پاک پڑھیں ذرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا وہ بندہ جسے ہم نے رزق حسن دیا ہے وہ رات دن بانٹتا پھرتا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو غلام ہے، غلام کے پاس کچھ ہے نہیں، اس کے پاس سارا کچھ ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، حیات کے لیے جو شے چاہیے وہ اس کے پاس موجود ہے، اور یہ دیتا پھرتا ہے۔ اس کا یہ دینا جو ہے صرف اختیار ہے اس کے پاس اس شے کو دینے کا۔ اللہ نے فرمایا اس کی ایک اچھی خوبی جو ہے یہ دینے والی، اختیار والی، اس نے اس کو ایسا بنا دیا ہے کہ تمہارا غلام جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ میں لطیف بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا یہ بندہ جس کو ہم نے رزق حسن دیا ہے اور یہ دیتا پھرتا ہے، اختیار ہے، اور غلام جو ہے اس کے پاس اختیار کوئی نہیں، حالانکہ خزانے اس کے پاس بھی پڑے ہوئے ہیں، اس کے آقا کے ہیں، نہیں سمجھ آئے؟ غلام کے پاس بھی خزانے ہیں لیکن اس کے پاس صرف چابی ہے، اٹھا کے اندر رکھ سکتا ہے، اٹھا کے باہر رکھ سکتا ہے، جہاں مالک کہے وہاں دے سکتا ہے، اپنا ذاتی اختیار کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہاں فرق صرف خزانے اس کے پاس بھی ہیں، خزانے اس کے پاس بھی ہیں، غلام کے پاس اختیار کوئی نہیں، تو وہ غلام تمہارے اس بندے کے برابر نہیں ہو سکتا جس کے پاس اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ، میں اس کے پاس صرف ایک خوبی تھی اختیار والی، الحمدللہ، اللہ کے لیے تو ساری تعریفیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے سنیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو تمہارا غلام اس آزاد بندے کے برابر نہیں ہو سکا۔ کیوں برابر نہیں ہو سکا؟ صرف فرق یہ تھا کہ اس کے پاس اختیار تھا، وہ جس کو اللہ نے رزق دیا تھا، اور دوسرا وہ بندہ اس کے پاس اختیار نہیں۔ صرف اختیار کے فرق کی وجہ سے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے لیے تو ایک خوبی تھی، اس کے برابر نہیں ہو سکے۔ میں جس کے لیے ساری خوبیاں ہیں الحمدللہ، جس کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جس کے لیے ساری شانیں ہیں، میں اس کے مقابل تم پتھر کو لے کے آ گئے ہو۔ بتائیں الحمدللہ، الحمدللہ۔ اللہ نے حال یستوون، برابر ہو سکتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں بالکل لاجواب کر دیا نا، ان کے پاس جواب نہیں ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جواب رب نے بھی نہیں دیا، رب نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ آگے سے وہ لا کہیں گے، رب نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ وہ جناب آگے سے چپ ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے، اللہ اکبر، ایسی مضبوط دلیل دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ نے فرمایا حبیب پیارے اب ان کو لاجواب ایسا کر دیا ہے، اب ان کے پاس بولنے کو زبان نہیں رہی، ان کو جناب اٹھنے کے لیے ہمت نہیں رہی۔ الحمدللہ محبوب پیارے یہی موقع ہے الحمدللہ کہنے کا، اندازہ لگائیں۔ اب سمجھ آیا آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جی دو بندے ہیں، فرمایا کہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا الحمدللہ۔ ہیں کوئی احمق یہ سمجھ سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے لہذا الحمدللہ، ہیں مطلب یہ کہ اس بات پر، بھائی اس بات پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی دلیل عطا فرمائی ہے محبوب علیہ السلام کو توحید پر، اپنے ایک ہونے پر، اپنے مختار مطلق ہونے پر، اپنی عظمت اور شان پر، میں جس کا جواب ہی کوئی نہیں۔ میں محبوب پیارے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں پہ یہ بھی دیکھیں، یہاں بھی تعلیم فرمائی جا رہی ہے کہ جب سامنے سے دشمن چپ ہو جائے نا، دشمن کے پاس جواب نہ رہے، تو فرمایا اس وقت اللہ کی تعریف کرنی بنتی ہے۔ یہ نہیں کہ جناب فلانا حضرت زندہ باد ہیں، نعرے لگا کے دھکم پل کر کے وہاں سے باہر آ جاؤ، یہ کون سا مناظرانہ طریقہ ہے بھائی؟ ہیں اور جو کرتے ہیں مناظرے میں وہ ہمیں پتہ ہے، یہاں بھی علم مناظرہ جو ہے وہ تعلیم فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے ایسے دلیل دی، ان کے پاس جواب نہیں، اللہ نے میں الحمدللہ، ہیں کیا الحمدللہ، یعنی اللہ تمہیں فتح عطا فرما دے تو اس فتح کو بھی اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگ تھے نا، وہ کہتے تھے کہ جہاد ہم کریں گے، فتح ہمارے رب کے دین کی ہوگی۔ یہاں ہم کہتے ہیں جہاد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح، وہ دوسرے آگے کریں، فتح ہماری ہوگی۔ سبحان اللہ، یہاں تو نظریہ ہی اور ہے بھائی، نہ فتح کس کی ہوگی؟ دی ہی اسی نے ہے، تو مالک بھی اسی وہی ہے بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی، یہ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ایک عبد مملوک کی، غلام کی، لا یقدر علی شیء، جو کسی طرح کا اختیار نہیں رکھتا، ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور اس بندے کی جس کو ہم نے رزق حسن دیا ہے، سونی روزی دی ہوئی ہے اس کو، فہو ینفق منہ سرا وجہرا، وہ اعلانیہ بھی خرچ کرتا پھرتا ہے اللہ کے نام پر، پوشیدہ طور پہ بھی خرچ کرتا پھرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا هل یستوون، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، میں ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن تم میں اکثر لوگ یہ بات بھی نہیں جانتے۔ بتائیں یہی ہندوستان میں، پاکستان میں، اسی علاقے میں، بتائیں بر صغیر کو دیکھ لیں، یہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے زیادہ ہیں یا مشرک زیادہ ہیں؟ مشرک زیادہ ہیں۔ ہندوستان کو دیکھ لیں، جتنے یہاں مسلمان ہیں اتنے وہاں ہیں، اور ان کی آبادی جو ہے وہ کتنے کروڑوں میں ہے، وہ کسی سے پوشیدہ کون، اتنی بڑی آبادی والا ملک ہے، اور مسلمان کتنے ہیں کل؟ کچھ کروڑ، باقی سارے مشرک۔ تو وہی اللہ نے فرمایا بل اکثرہم لا یعلمون، اور جاہل اتنے ہو تم میں سے اکثر بندوں کو پتہ ہی کون ہے اس بات کا۔ یعنی اتنی عیاں، اتنی روشن، اتنی بین مثال دی اللہ تعالیٰ نے، میں کہ اس کا بھی پتہ کون نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔